سب سے پہلی مثال، انسان کو ٹینشن اکثر مال کی ہوتی ہے، پیسے کی دنیا میں پیسہ کما رہا ہے، مثال کے طور پر سارا پیسہ اس کا برباد ہو گیا، بہت ٹینشن میں، پیسہ برباد ہو گیا، میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں 5 ٹائم، اس کے باوجود میرا پیسہ کیا ہو رہا ہے، برباد ہو گیا۔ وہ نشیڑی جو باہر بیٹھا ہوتا ہے، نہ نماز پڑھتا نہ روزہ، مجھے تو کبھی مسجد میں نہیں دکھا، مطلب آپ کی سوچ بتا رہا ہوں، اس انسان کی جس کے پیسے لٹ گئے، وہ تو کبھی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ ترقی پہ ترقی کیے جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی اتنا عبادت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا۔ تو یاد رکھو کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا نا، تو یہ بھی سوچا کرو کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے۔ بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ساتھ اتنا پیسہ آتا تو آپ اللہ سے دور ہو جاتے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، واللہ وہ بہت عبادت کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس پیسہ آیا تو ان کے پیر زمین پر اب نہیں رہتے، وہ اڑنے لگ گئے آسمانوں میں۔ تو ہو سکتا ہے میں بھی پازیٹیو سوچا کرو، اللہ کے تعلق سے کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچو، ہمیشہ پازیٹیو سوچو، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے دیتا ویسے ہی ہے جیسے میں اور آپ سوچتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے پاس، ایک شخص کے پاس گئے، جا کر وہ بیمار تھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، اگر آپ بھی کسی مریض کے پاس جاؤ تو یہ دعا دیا کرو، لا بأس طہور انشاءاللہ، ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ آپ صحیح ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے جا کر دعا دے دی۔ اب وہ شخص کہتا ہے اتنا بیمار ہوں، اتنا پریشانی میں ہوں، اللہ کے رسول کرے لا بأس، لا بأس کا ایکچوئل میننگ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اتنا زیادہ، اور نبی آ کر مجھے کہہ رہے ٹینشن نہ لو۔ تو اب کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے نیگیٹو سوچا، تو جب اس نے نیگیٹو سوچا تو وہ اب بیمار ہی رہنے لگ گیا۔ پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ بیمار ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہوتے، پھر بیمار ہو جاتے، پھر صحیح ہوتے، پھر بیمار ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی دعا وغیرہ تو نہیں مانگی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ رب العالمین سے یہ کہا تھا کہ میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں نا، اس کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ اور حدیث کے اندر ملتا ہے بخار جو ہے نا، وہ آپ کے گناہوں کو جھڑاتی ہے، ایسے جھڑاتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں پتے نیچے گرتے ہیں نا، ویسے ہی بخار آپ کے گناہوں کو جھڑاتی ہے۔ تو وہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے دنیائی میں بدلہ دے دے، آخرت میں مت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ میں جو کرتوت کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں دے دے، کیونکہ اگر ہمارے کرتوت کا بدلہ بھی اللہ دنیا میں دینے لگ جائے نا، تو ہم جیتے جی لاش بن جائیں گے صرف، سمجھے؟ تو یہ دعا بھی اللہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دیکھو اللہ کے رسول سکھا رہے تو سوچ لو کیسی دعا ہوگی۔ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ دنیا بھی دے اور ایسے ویسے نہیں، بہتر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی مجھے بہتر بدلہ دے۔ یہ مت کہو کہ اللہ مجھے سارا ہی گناہ دنیا میں دے دے اور آخرت میں کچھ بھی نہ دے، یہ کہنا بھی بہت غلط جملہ ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ اگر اللہ دنیا میں بھی بدلہ دینے لگ جائے تو ہمارا آپ نہیں جھیل سکتے۔ اصحاب رسول نے کہا تھا، تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے، نیگیٹو نہیں سوچنا ہے۔ تو آپ کے پیسے لٹ گئے تو کیا سوچو اللہ نے کوئی خیر رکھی ہوگی، ہو سکتا ہے آگے اللہ دے مجھے، ابھی اللہ نہیں دے رہا، جب میرا تقویٰ ہائی لیول کا ہو جائے گا۔ پازیٹیو سوچو۔